الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے فرائض اسلام مقرر فرمائے. نماز تو ان فرائض میں سے ہے جو کہ روزانہ ہے، دن میں 5 مرتبہ. صرف ایک فرض ایسا ہے عبادات میں جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اور باقی جو 3 فرض ہیں روزہ، زکوٰۃ اور حج. روزہ سال میں 1 مرتبہ ہے، اور زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے صاحب نصاب لوگوں کے اوپر، اور حج زندگی میں 1 مرتبہ. تو عبادات میں صرف نماز ہے جو روزانہ کی بنیاد پر. روزے سے فارغ ہوئے، رمضان المبارک گزرا، مہینہ ہوا. زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں بار بار بات ہوتی رہی. زکوٰۃ کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے، انتہائی اہم فریضوں میں سے ایک اہم فریضہ ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت ترین وعیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ تعالی اشتہے کو، جو بڑے جبڑے والا اشتہا جس کی آنکھوں کے اوپر 2 کالے نشان ہوں، وہ انسان کو ڈسے گا، کاٹے گا، اور وہ یوں کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، انا کنز انا مال ہوں. حدیث شریف میں فرمایا کہ اس کا مال سونا چاندی، اس کی تختیاں بنائی جائیں گی، اور اس کو آگ میں دہکایا جائے گا، اور اس کو کمر کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر اس کو داغا جائے گا، اور کہے گا کہ یہ تیرا خزانہ. اسی طرح ایک اہم عبادت جس کا زمانہ اب قریب آ رہا ہے وہ ہے حج. حج بھی اہم ترین عبادت ہے، لازمی عبادت ہے. زندگی میں 1 مرتبہ انسان کو حج کرنا فرض ہے. فرض بھی ہے اور بے تحاشا اجر و ثواب کا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے. حج ہر اس انسان کے اوپر فرض ہے جس انسان کے اوپر حج کے اخراجات ادا کر سکتا ہو. اتنا مال 1 مرتبہ آ گیا کہ وہ حج پر جا سکتا ہے، حج کا خرچہ کر سکتا ہے، اس آدمی کے اوپر حج فرض ادا ہو گیا. جب 1 مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے پھر وہ حج ہمیشہ فرض ہی رہتا ہے. بعد میں اگر حالات پلٹ بھی گئے تب بھی اس کے اوپر حج ادا صحیح طریقے سے وہ اس کو ادا کرنا ہی ہوتا ہے، وہ معاف نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر. اس لیے حج کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور انسان کو جب حج فرض ہو جائے اس کے اندر دیر بھی کرنی چاہیے.
یہ تمام فرائض کا حکم یہی ہے کہ جب ایک مرتبہ چیز لازم ہو جائے پھر اب اس کی ادائیگی میں دیر نہ لگے. میں نے ابھی زکوٰۃ کا ذکر کیا, بیچ میں یہ بات عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہمارے ہاں لوگ بہت سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں, حساب نہیں صحیح کرتے, دینے میں بس جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں, جس کو دل چاہا دے دیا. اس طرح نہیں ہے, تحقیق کر کے دینی پڑتی ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے صاحب نصاب ہے کہ نہیں. اور جب زکوٰۃ لازم ہو گئی, فرض ہو گئی, تو اس کو جتنی جلدی ادا کرتے, علماء نے لکھا, فقہا نے لکھا کہ 1 سال کے اندر اندر بس زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے. کچھ نہیں پتا زندگی کا کیا مرحلہ پیش آ جائے انسان کا, موت بھی واقع ہو سکتی ہے, بیماریاں بھی آ سکتی ہیں, حالات بھی بگڑ سکتے ہیں, سبھی کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سب پریشانیوں سے بچا. اسی طرح حج کا بھی حکم ہے کہ حج جب ایک مرتبہ فرض ہو گیا, ادا ہو گیا, لازم ہو گیا, بس اب اس فرض کی ادائیگی میں جلدی کرے, اس انتظار میں نہ رہ کے بڑھاپے میں جا کے حج کرے. ہمارے ہاں یہ جاہلانہ سوچ یہ ہے کہ یہ حج تو بڑھاپے میں جا کے ہوتا ہے, جب انسان سارے گناہوں سے پاک صاف, یعنی سارے گناہ کر چکے, بالکل بڑھاپے میں آخری وقت میں جا کر حج کر لو. یہ بالکل احمقانہ جاہلانہ سوچ ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آئی. فرض تو فرض ہے اور حج تو جوانی کا ہی ہوتا ہے, بڑھاپے میں حج آسان نہیں ہوتا, مشقت کا کام ہے, محنت کا کام ہے. نمبر 2, زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس مرحلے پر انسان کی زندگی کب ہے اور کب نہیں ہے. اس لیے حج کی فکر انسان کو پہلے مرحلے کے اوپر کرنی چاہیے, اس میں تاخیر انسان کو نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان حج پر جاتا ہے, حج کرتا ہے, اور حج کر کے جب وہ فارغ ہوتا ہے, رجع کیوم ولدتہ امہ, وہ اس طریقے سے واپس پلٹتا ہے جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہو. جس طرح گناہوں سے پاک صاف چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے, بالکل اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا, اسی طریقے سے وہ انسان بھی حج سے جب فارغ ہوتا ہے تو اسی طرح پاک صاف ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان حرمین شریفین بیت اللہ شریف حاضر ہوتا ہے حج کے لیے یا عمرے کے لیے, وہ اللہ کے مہمان ہیں, وہ اللہ کے مہمان ہیں. جو دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, مغفرت مانگتے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرتوں کو قبول فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان میدان عرفات میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں فخر کے طور پہ یہ کس لیے آئے, پوری بات فرمائی کہ غبار آلود ہیں, کپڑے ان کے دیکھو میلے ہیں, سر ان کے بال میں گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں, یہ میرے سے دعائیں مانگ رہے ہیں, یہ میرے سے مغفرتیں مانگ رہے ہیں. فرمایا کہ جاؤ میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا. انسان اس طریقے سے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے, ایسے پاک صاف ہوتا ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت اللہ شریف کی زیارت, عمرہ کرنا, یہ انسان کی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اور تندرستی اور فقر و فاقوں کے ختم کرنے کا ذریعہ. جب آدمی جاتا ہے بیت اللہ شریف, ویسے تو دیکھنے میں تو نظر آتا ہے بہت پیسہ خرچ ہو گئے, یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر اگر ہم گئے تو خرچہ بہت ہوگا, لیکن جو لوگ حاضر ہوتے ہیں, اللہ نے جن کو حاضری کے مواقع عطا فرمائے, وہ جانتے ہیں کہ وہاں جو خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ گویا کہ ہوتا ہی نہیں, دیکھنے میں نظر آتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس خرچ کی تلافی بہت جلدی پوری فرما دیتے. اور سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے, فقر و فاقہ انسان کے اوپر سے دور ہوتا ہے. کتنے ہمارے اوپر گناہوں کے اخبار لگے ہوئے ہیں, بے شمار گناہ تو وہ ہیں جو ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, ہم گناہ کرنے فارغ ہو جاتے ہیں, ہم ان کو خاطر میں نہیں لاتے, گناہ تو ہوتے ہیں. اس لیے یہ حج زمانہ قریب آ رہا ہے بالکل. اب سوا مہینہ تقریباً باقی ہے حج پہ. جن کے ذمے میں حج فرض باقی ہے وہ اس کی طرف فکر فرمائیں, اور حج کی حاضری
یہ ہم لوگ اپنا حساب کتاب جوڑتے ہیں کہ اس کا تعلق پیسے سے ہے. یقیناً خرچہ تو ہوتا ہے، پیسے سے تو تعلق ہے اس کا، لیکن جو لوگ حاضر ہوتے ہیں، جن کی نیت ہوتی ہے حاضر ہونے کی، ان کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں ہر صورت. پیسہ آڑے نہیں آتا. پھر جب انسان کی نیت پکی ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حج عمرہ کرواتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھ لو کتنے لوگ حج پر جاتے ہیں ہمارے ہاں سے، پاکستان سے، اس میں کتنے مالدار ہوتے ہیں اور کتنے غریب. آپ کے سامنے صورتحال آ جائے. اکثریت غربا کی ہوتی. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کی پسندیدہ ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف حاضر ہوئے. آپ نے حجر اسود کے اوپر اپنا مبارک سر رکھا اور روتے رہے روتے رہے روتے رہے. پھر جب آپ پلٹے تو پیچھے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے، وہ بھی رو رہے. آپ نے فرمایا کہ عمر، یہ جگہ وہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، اور دعا کی قبولیتوں کا خاص الخاص مقام حجر اسود اور ملتزم ہے. یوں تو ساری جگہ اللہ دعا فرماتے ہیں، لیکن خاص جگہ ہے. اس دھوکے میں کوئی انسان نہ پڑے کہ جی میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، پہلے وہ کام کر لوں، پہلے یہ کام کر لوں. سب شیطانی بہکاوے ہوتے ہیں. میں فارغ ہو کر جاؤں گا. فارغ انسان کبھی بھی نہیں ہوتا، کسی مرحلے میں فارغ نہیں ہوتا. اور یہ توفیق کی بات ہوتی ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ مکہ میں بھی رہتے ہیں لیکن حج نصیب نہیں ہوتا. پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے ایسی محرومی سے. جدہ میں رہتے ہیں، بالکل مکہ کے ساتھ شہر ہے، زمانہ گزر جاتا ہے لیکن حج نصیب نہیں ہوتا. کیوں؟ ارادہ نہیں کیا. اور کیا وجہ؟ شیطانی بہکاوے. میں چند سال پہلے کی بات ہے، میں حج پر حاضر ہوا اپنے والد ماجد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. میرے ساتھ گھر والے بھی تھے، والدہ بھی. تو حج سے 1 یا 2 دن حج میں باقی تھے، ہم عزیزیہ میں منتقل ہو گئے تھے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سے کہا کہ میری کچھ دوائیں ہیں، وہ تم مجھے دوائیں لا دو تاکہ حج میں کوئی مشکل نہ پڑے گا. تو میں جب دوا لینے کے لیے باہر نکلا، جس جگہ میں ٹھہرا ہوا تھا، تو لوگوں سے پوچھا جی فارمیسی کہاں پہ، سیدریہ کہاں پہ. انہوں نے بتایا کہ یہاں سے کوئی 2 کلومیٹر دور آپ کو جانا پڑے گا، تو آپ کو ٹیکسی میں جانا ہوگا. میں چلا گیا، وہاں سے دوا وغیرہ لی. دوا دے کر پھر میں ٹیکسی میں بیٹھا. تو جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ مکہ کا ٹیکسی ڈرائیور تھا، مکہ میں گاڑی ٹیکسی چلاتا تھا. تو وہ عرب تھا. میرے سے پوچھنے لگا کہ کیوں آئے یہاں پہ. میں نے اس کو کہا کہ یہ بھی کوئی سوال ہے کہ کیوں آیا؟ حج کرنے کے لیے ساری دنیا حج کرنے آتی ہے. کہنے لگے کہ آپ کا کون سا حج؟ میں نے بتایا کہ اتنی مرتبہ اللہ نے موقع دیا. تو خیر نوجوان لڑکا تھا. تو میں نے اس کو پوچھا، اچھا ہم جب اس سے بات کر رہے تھے تو میرا بالکل سامنے نظر آ رہا تھا. تو پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم نے کتنے حج کیے؟ ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا. تو اس نے کہا میں نے کوئی حج نہیں. مجھے اتنا شوق لگا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے کہا آپ مکہ میں رہتے آپ نے کوئی حج نہیں کیا؟ میں نے کہا کب کرو گے؟ کہنے لگے جب میرا ایمان مکمل ہوگا. ایمان مکمل ہونے کا مطلب یہ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. مطلب یہ تھا کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی، جب شادی کروں گا تو پھر حج کروں. تو میں نے اس کو کہا کہ شادی کب کرو گے؟ تو ایک ٹیکسی میں سے گزرتے ہوئے بلڈنگ کے پاس سے گزر رہے تھے، کہتے جب میں ایسی بلڈنگ بنا لوں گا نا پھر میں شادی کروں گا. میں نے اس کو کہا کہ بھائی تم کسی شیطانی چکر میں لگ گئے. یہ شیطانی دھوکے، کب تمہاری یہ بلڈنگ بنے گی، پھر کب تم شادی کرو گے، اس کے بعد حج کرو گے. میں نے کہا اس کو کہا کہ اگر تمہاری موت پہلے آ گئی پھر کیا ہوگا؟ میں نے اس کو کہا تم شیطانی چکر میں مبتلا ہو گئے، یہ تمہاری موت آ گئی پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہاں یہ بات آپ نے ٹھیک کہی کہ اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا. میں نے کہا بھائی کل یا پرسوں حج باقی تھا. میں نے کہا سامنے مینا ہے، آرام سے، تمہیں تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. تم احرام باندھو اور جا کر حج میں شامل ہو جاؤ. یہ تم بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہو. کہا اچھا سوچوں گا. اتنی کوئی جگہ نہیں اتر گئی، لیکن میں وہ واقعہ بھولتا نہیں ہوں. اتنے سال ہو گئے اس واقعے کہ دیکھو شیطان یہاں انسان کو دھوکہ مارتا.
یہ شیطانی دھوکے. مکہ میں رہتے ہوئے حج نصیب نہیں. کبھی دعا کی ہوگی شاید، اگر دعا انسان کرے تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ غریب سے غریب، فقیر سے فقیر آدمی کو اٹھا کر لے جاتا، غریب سے غریب آدمی کو لے جاتا. میری پھوپھی تھی، سب سے بڑی میری پھوپھی، میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، انتقال ہو گیا تھا. ان کا واقعہ میں نے اپنے والد صاحب سے، بزرگوں سے سنا، کتابوں میں بھی والد صاحب میرے دادا رحمۃ اللہ نے لکھا. ان کو حج کی بڑی تمنا تھی، لیکن اتنے وسائل ان کے پاس جمع نہیں ہو سکے کہ وہ حج پہ جا سکتے. بہت پرانی بات ہے، 70s میں، اس سے بھی پہلے شاید انتقال ہو گیا تھا ان کا. تو انہوں نے کر کے بڑی مشکل سے 70 روپے جمع کیے تھے، اس زمانے کے 70 روپے حج کے لیے. انتقال ہو گیا، بہت کم عمری میں انتقال ہوا. تو ان کے پیسوں میں سے جو چیزیں نکلی ان میں سے ایک لفافے میں 70 روپے برائے حج ان کے لکھے گئے. حضرت مفتی صاحب میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس سال میں بھی حج پہ جا رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہاں سے تو میں کسی کو ان کی طرف سے حج بدل میں نہیں بھیج سکتا اتنی کم رقم کے اندر، تو میں یہ پیسے ساتھ لے جاتا ہوں، وہیں کسی سے کہوں گا کہ حج کر لے ان کی طرف سے. تو فرماتے ہیں وہ 70 روپے لے کر میں مکہ مکرمہ کیا. اور سال خود بھی حج پر تھے، اور کسی آدمی سے بات کی، ایک آدمی تیار ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے 70 روپے میں ان کی طرف سے حج کر دیا. ان کی طرف سے پھر اس آدمی نے، ان صاحب نے حج فرض ادا کیا. دیکھو اللہ نے حج ادا کروا دیا نا، پیسے رکھے تھے، حج تو ادا ہو گیا نا. پھر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں نے میدان عرفات میں، یا تو خواب میں جو نیند آ گئی تو خواب میں نے دیکھا میدان عرفات میں، یا میں نے جاگتے ہوئے میں دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ جبل رحمت کے اوپر بھی چڑھ رہی. تو انسان کی نیت ہوتی ہے تو پھر کیا نہیں ہوتا، پھر پیسے تھوڑی آڑے آتے ہیں. یہ تو ہم نیت نہیں کرتے، یہ تو وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں شیطانی چکر آتا ہے، یہ شیطانی دھوکہ دیتا ہے کہ یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، بھی بچے چھوٹے بھی خرچہ ہے، بنانا ہے. حج فرض ہے تو فرض ہے، جتنی جلدی ادا کرے گا دنیا اور آخرت کی برکتیں، مغفرتیں، رحمتیں اللہ اس کے حصے میں عطا فرما. اور انسان کے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے بہت بعض بزرگوں کے بارے میں سنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو میدان عرفات کے بعد انسان کے جو گناہ ہیں وہ مجسم شکل میں دکھائے کہ دیکھو انسانوں کے کیسے گناہ ہوئے. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ جب ایک بزرگ نے دیکھا خواب میں رات کو مزدلفہ کی رات، جس رات عرفات سے واپسی ہوئی، کہ پورا میدان عرفات خنزیروں اور مردہ بردروں سے بھرا پڑا ہے. انہوں نے کسی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان جو معافی مانگ کر گئے اور اپنے گناہ میدان عرفات میں چھوڑ کر گئے، اللہ نے آپ کو مجسم شکل میں دکھایا. تو گناہ تو ہے، یہ ایک فرض ہے، اور یہ فرض کا تعلق میں نے عرض کیا کہ خرچہ ضرور ہوتا ہے لیکن رکاوٹ نہیں پڑتی جب انسان کی نیت پکی ہوتی ہے. اللہ انتظام عجیب کرتے ہیں. جس کو لگن لگ جائے، جس کو پڑ جائے کہ بس میں نے جانا ہے، وہ جاتا ہے. کہاں سے جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ پہنچاتا ہے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا، آپ یقین مانیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ کتنی مرتبہ اللہ نے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائی. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں جن بھائیوں کا، بہنوں کا حج نہیں ہوا وہ دو کام کریں. ایک تو نیت کریں ابھی سے کہ میں حج کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پر اللہ سے دعائیں کریں اہتمام کے ساتھ، ربا ربی والی دعا نہیں، اہتمام کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ میرا حج ادا کروا. تیسری ایک چیز ہمارے بزرگوں کی، ہمارے مفتی صاحب، میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ بس تم پیسے جمع کرنے شروع کر دو، یا کتنے بھی پیسے ہوں، اس سے بحث نہیں کہ پیسوں پہ حج ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ بات نہیں. اور پیسے جمع، چاہے 10 روپے ہوں، 10 روپے جمع کرنے شروع کرو مہینے، جو بھی ہے ایک حج کا لفافہ بناؤ، اس میں پیسے ڈال دو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حج ضرور کروائیں گے، وہاں سے ہو یا کہیں سے ہو حج ہوگا. اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارے پیسوں کی بھائی ضرورت، نہ ہمارے کسی عمل کی ضرورت. اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو دے. تو بندہ کس حد تک مخلص ہے میرے ساتھ.
جب مرحلہ آتا ہے ایسا انتظام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل میں رہ جاتی ہے. اس لیے یہ ایک اہم فریضہ، اپنی بھی فکر فرمائے، آپ کے گھر میں اہلیہ یا کوئی والدہ یا کوئی آپ کی بالغ اولاد اگر ہے، اس کا ذمے میں کوئی حج اگر باقی ہے تو ابھی سے اس کی طرف فکر کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ اہتمام سے مانگے، اس کی طرف فکر کریں تاکہ یہ فریضہ ہمارے اوپر سے ادا ہو. ورنہ اگر اس گناہ کی حالت میں مرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھ لیجیے گا بات کو، کسی انسان کے اوپر حج اگر فرض ہے اور اس کو حج کی ادائیگی سے کوئی بیماری، کوئی مجبوری، شرعی مجبوری اس کو لاحق نہیں ہے، حج فرض ہے لیکن کوئی مجبوری شرعی ایسی لاحق نہیں ہے، اور پھر وہ مر گیا تو فرمایا کہ اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اتنا اہم فریضہ اس نے توجہ نہیں کی اس کی طرف. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہتے، جیسا میں نے ایک واقعہ بتایا، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں حرم میں نہیں داخل ہوتے. توفیق کی بات ہے، لمان و لفظ اللہ سے پناہ مانگ دیجیے. مجھے یہ واقعہ وہاں کے مقامی لوگوں نے سنایا. فرمانے آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کہیں مکہ مکرمہ میں انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے جنازہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ حرم میں. اور انسان کی ہمیشہ کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا جنازہ حرم میں پڑھا دے اور وہاں کی زمین مل جائے. ساتھیوں نے بتایا کہ ایک جنازہ آیا حرم میں، جب اس کو لے کر اندر داخل ہونے لگے وہ اتنا بھاری ہو گیا کہ لوگوں سے اٹھایا نہیں گیا، لوگوں نے زمین پر رکھ دیا، دروازے میں نہیں داخل ہوتا. دوسرے دروازے سے لے کر اتنا بھاری ہو گیا کہ لوگوں نے زمین پر رکھ دیا. دوسرا تیسرا دروازہ ٹرائی کے نہیں داخل ہوا. جب اس کے بارے میں معلومات کی، پتہ چلا کہ رہتا مکہ میں تک ابھی حرم میں حاضری کی توفیق ہی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کو تو بے ادبی پسند نہیں ہے نا. یہ کہ اتنی نعمت اللہ نے دی کہ مکہ مکرمہ میں اور حاضر بھی نہیں ہوتا، پھر بیت اللہ شریف میں اللہ کے پاس. تو بھائیوں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان چیزوں پہ میں نے جیسا عرض کیا کہ فکر کرنے کی ضرورت. اور حج کے بعد پہلی کوشش حج کی کرنی چاہیے. پہلا یعنی عمرہ بعد میں کریں، پہلا خرچہ حج کے اوپر کریں تاکہ پیسے جو ہو حج کے لیے جمع کریں. حج کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے عمرے پر حاضری ہو، وہاں کی حاضری، وہاں کا قیام، وہاں کا اللہ مدینہ طیبہ میں حاضری، مکہ مکرمہ میں حاضری، وہ عجیب خیر و برکت کی چیز ہے. ہر وقت کتنے اقطاب، کتنے ابدال اللہ تعالیٰ وہاں رکھتے ہیں. کتنا مجمع نماز پڑھتا، کتنے اللہ کے، ہم تو چلو گنہگار، لیکن کتنے اللہ کے مقرب بندے تو ہوتے ہوں گے نا. کسی ایک بندے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مجمع کی نمازوں کو قبول فرماتے. پھر بیت اللہ شریف کی برکت، پھر اللہ کی رحمتیں، کیا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ کیسے مسائل کا آسان فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. حرمین شریفین کی حاضری کی دعائیں مانگیں، اور جس کے اوپر حج فرض ہے اس نے حج فرض ادا نہیں کیا، اس پہلی کوشش کی کرے کہ حج فرض ادا کرے، اپنا بھی کرے. اگر گھر پہ کوئی بالغ اولاد ہے، دوسرے گھر والے ہیں، ان کو بھی اس کی طرف توجہ دلائے. کتنے لوگوں کو میں آپ کو یقین مانے میں جانتا ہوں، مال صاحب ثروت ہے، مالدار ہیں، لیکن حج نہیں. ابھی بھی کتنے میرے جاننے والے جدہ چلے جاتے ہیں، کسی میٹنگ میں جدہ چلے گئے اور اسی طرح واپس آ گئے، بیت اللہ شریف حاضر نہیں ہوئے. صرف توفیق کی بات. ایک نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں انسان ایسا ہے جو صاحب حیثیت ہے، سفر بھی کرتا ہے، اس کے پاس ہر وسیلہ ہے، نہیں کیا. اللہ سے پناہ مانگ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اپنے تمام زندگی. یہ دعا بہت مانگا کریں اپنی زندگی میں کہ یا اللہ اپنی موت سے پہلے اپنے ذمے کے حقوق فرائض سے فارغ فرما. جتنے فرائض ہمارے ذمے کے، جتنے حقوق اللہ، حقوق العباد اور کیا کچھ ہمارے ذمے میں ہے، یا اللہ اس سے ہمیں سبکدوش فرما، اس سے ہمیں فارغ فرما. یہ دعا بہت مانگنی چاہیے تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کم از کم اپنے ذمے کے حقوق و فرائض سے وہ فارغ ہو چکے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی